اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق شہباز بڑائچ۔ آج جب صبح آپ اٹھے ہیں اور آپ کے بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں، کالجوں میں جا رہے ہیں، آپ سب اپنی جابس پہ جا رہے ہیں اور یہ ٹائم 7 بجنے میں بھی تقریباً 20 منٹ باقی ہیں، تو میں اس وقت چیئرنگ کراس پہ موجود ہوں اور میں آپ کو بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے سڑک پہ رات گزار دی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ نابینا افراد ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو اپنے گھروں میں سونا چاہیے تھا، جن کو ساری سہولتیں ملنی چاہیے تھی، وہ آج سڑکوں پہ سوئے ہوئے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آج انہوں نے آج کی جو رات ہے وہ یہاں پر گزاری ہے اور یہ لوگ اپنے مطالبات کے لیے یہاں پر آئے تھے، کسی نے ان سے بات کرنا گوارا نہیں کی اور ان کو آج رات یہاں پر گزارنی پڑی۔ یہ چیئرنگ کراس پہ میں موجود ہوں، آپ کو دکھا رہا ہوں سارا منظر۔ ان لوگوں سے بات بھی کریں گے، لیکن میں آپ کو پہلے یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جن کو گھروں میں ہونا چاہیے تھا، جن کو آرام کرنا چاہیے تھا، وہ آج اس سڑک پہ سونے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ کیا وجہ بنی ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو، ادھر آئیں۔ آج السلام علیکم، آج عالمی دن بھی ہے میرے خیال میں۔ کس چیز کا عالمی دن ہے آج؟ یہ ہمارا انٹرنیشنل وائٹ کینٹ سیفٹی ڈے اسے کہتے یہ ہماری چھڑی کا عالمی دن۔ ہیں۔ یہ 1964 سے منایا جا رہا ہے ریگولر۔ یہ تو پوری دنیا میں اس میں سر اس دن نے ہمیں پہچان دی ہے اور اس دن کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں ہمارے لیے جو ہے نا وہ ہمارے الگ جو ہے نا ہماری برانڈ لوگوں کی پہچان ہوئی ہے۔ آج تو تقریبات میں آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا، آپ سڑکوں پہ سو رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ اس لیے ہم سڑکوں پہ آنا ہے تاکہ دنیا کو بتائیں کہ ہمیں صرف روڈ پہ پروٹیکشن نہیں چاہیے، ہمیں گلیوں سڑکوں پہ پروٹیکشن نہیں، ہماری لائف کو بھی جو ہے اس کو ہونا چاہیے، اس کو بھی پروٹیکشن چاہیے ہے۔ مسئلہ کیا ہے، مطالبہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ ہم پچھلے 5 سال سے ڈیلی ویجز پہ جاب کر رہے ہیں۔ جب ہمیں ڈیلی ویجز پہ جاب کی دی گئی تھی، ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ کو مستقل کر دیں گے، لیکن سر 5 سال ہو گئے ہیں۔ پچھلی حکومت بھی لالی پاپ دے رہی تھی، گولیاں دے رہی تھی۔ یہ جو حکومت آئی ہے، جب یہ حزب اختلاف میں تھے تو ہمیں کہتے تھے کہ ہم جب گورنمنٹ میں آئیں گے تو آپ کے سارے مطالبات پورے کریں گے۔ جب گورنمنٹ میں آئے ہیں، ہم نے لاسٹ 29 اپریل کو پروٹیسٹ کیا۔ یہاں پر سی ایم کے بیہاف پہ راجہ بشارت صاحب نے آ کے روڈ کے اوپر اعلان کیا کہ ہم نے ڈیلی ویجز کے جتنے ملازمین ہیں بلائنڈ، ان سب کو ہم نے پرماننٹ کر دیا ہے، لیکن اس کا نوٹیفکیشن 2-3 دن میں آ جائے گا۔ وہ 2-3 دن آج تک نہیں آئے، 6 ماہ ہو گئے ہیں۔ 6 ماہ ہو گئے ہیں، آپ سے وعدہ بھی کیا گیا لیکن نہیں پورا ہوا۔ آج ہم اس دن کو یوم حقوق کے طور پر منائیں گے اور دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بجائے ہمیں مختلف ہالس کے اندر بیٹھ کے گورنمنٹ کے نمائندے جو ہے نا ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس دن کو سیلیبریٹ کرتے، حکومت کے کار بتاتے ہیں حکومت ہمارے لیے کیا کر رہی ہے، لیکن ہم لوگ سڑکوں پہ ہیں۔ یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہمارے لیے گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی۔ صاحب یہاں پر تو رہنا اور یہاں پر بیٹھنا لیٹنا بڑا مشکل ہے، آپ نے رات کس طرح گزاری؟ سر بہت مشکل سے گزاری ہے سر۔ میں بتا نہیں سکتا کہ سر ہمارے ساتھیوں نے کس طرح رات بسر کی ہے۔ سر ابھی ہم نے بہت سے لوگوں کو، لاہور کے لوگوں کو واپس بھیجا ہے کیونکہ سر ہمارے لیے یہاں پر ان کو لٹانے کے لیے جگہ نہیں تھی ہمارے پاس۔ ہمیں نہ تو کوئی NGO سپورٹ کر رہی ہے، ہم خود اپنے بیہاف پہ سپورٹ کرتے ہیں، ہمیں 4-5 ماہ کی پے نہیں ملتی ہے۔ ہم لوگوں نے خود یہ فنڈ اکٹھا کر کے سارے ارینجمنٹس کیے ہیں، کھانا یہ وہ سب کچھ، تو گورنمنٹ ہمیں پانی تک نہیں پوچھا اور ہم نے لینا بھی نہیں ہے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ سارے لوگ لاہور سے ہیں؟ سارے لاہور سے؟ پنجاب سے بھی آئے ہوئے ہیں۔ سے آئیں گے۔ ہاں جی ہاں جی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کب تک یہاں پر بیٹھیں گے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سہولتیں نہیں ہیں، بیٹھنے کی جگہ اس طرح سے پراپر نہیں ہے، چیزیں کم ہیں؟ ظاہری بات ہے آپ لوگوں نے واش روم بھی جانا ہوتا ہے، دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں۔ جب تک ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوتا تو تب تک ہم یہاں پہ ہیں، چاہے ہمیں 8 دن لگ جائے، چاہے ہمیں 1 ماہ لگ جائے، ہم اپنے دائرہ کار کو وسیع کرتے جائیں گے۔ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا ہم اپنے A پلان کو سامنے لا چکے ہیں، B پلان، C پلان یہ ہم نے تیار کیے ہوئے ہیں۔ کتنے افراد ہیں جن کا یہ مسئلہ ہے؟ یہ پورے پنجاب میں 1000 کے قریب لوگ ہیں جن کا مطالبہ ہے اور یہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہمیں مستقل کیا جائے۔ تعلیمی قابلیت آپ کا جو چل رہا ہے وہ ڈیلی ویجز پہ چل رہا ہے؟ جی سر، صرف اس کو جتنے لوگ مینیج کر رہے ہیں وہ یہاں 1 پوائنٹ یہاں کھڑے ہیں اور جتنے لوگوں کا یہ احتجاج ہے اس میں انہی کی بات ہوئی ہے۔ صرف ڈیلی ویجز کو لوگ اس کو آرگنائز کر رہے ہیں، وہی سارے اس کو مینیج کر رہے ہیں سر۔ اور ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کی تعلیمی قابلیت اور ان کی جو ابیلٹی ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ انہیں جو ایسا نہیں ہو رہا، تعلیمی قابلیت کے مطابق نہیں۔ کچھ نہیں سر، کچھ بھی نہیں ہو رہا سر دنیا میں۔ 4 ارب روپے کا بجٹ دیا گیا سوشل ویلفیئر کو، 4 ارب روپے کا، اور آپ کے سامنے ہمیں یہاں پہ کھانا تک نہیں پوچھا جا رہا۔ ہمیں چاہیے بھی نہیں، لیکن بچانا پوچھنا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ 4 ارب روپیہ کہاں جا رہا ہے، کس کے پاس جا رہا ہے؟ آپ بڑے خاموش ہیں، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟
نہیں بس یہی ہے کہ ہماری جو ہے ہمیں پرماننٹ کیا جائے, ہمیں ہماری تعلیمی قابلیت کے مطابق ہمیں جابس دی جائیں. ایک میسیج پرنسز اور پرنس کو بھی ہم دینا چاہتے ہیں, انگلش میں دے جاتے ہیں. اٹس اے میسیج فرام برائن کمیونٹی. فرسٹ آف آل وی ویلکم ٹو یو, اینڈ سیکنڈ آف آل وی وانٹ یور ہیلپ. کائنڈلی do something for us. These people, especially the Prime Minister and the Chief Minister, is doing nothing for us. We just want one thing, and that is regular job. Kindly, you are coming to Lahore. We will welcome you here, and we are sitting here. Kindly do something for us. We just want a job, and that's it. Please help us. ٹھیک ہے, تو اپنے وزیر اعظم سے کوئی مطالبہ نہیں؟ سر وزیر اعظم صاحب نے بس یہ جب فرسٹ تقریر کی تھی, میں بتاؤں گا جب ہم لوگوں نے یہ 126 دن کا دھرنا ہوا نا سر, تو وہاں ہمارے تقریباً 2000 برانڈ لوگ وہاں پر گئے تھے. آپ نے 126 دن کے دھرنے میں شمولیت کی تھی وہاں پہ؟ ہمارے بہت سے لوگوں نے شرکت کی تھی, اور وہاں ڈسیبل ونگ بنا تھا. عمران خان صاحب ہمارے ساتھیوں کو ملے تھے, انہوں نے کہا تھا جیسے ہم لوگ حکومت میں آئیں گے تو ہم سب سے پہلے میں برانڈ لوگوں کا کام کروں گا. جب انہوں نے فرسٹ اسپیچ کی وہاں انہوں نے معذوروں کی بات کی تھی, لیکن آج ہم سڑکوں پہ عمران خان صاحب سوئے ہوئے ہیں. آج آپ سڑکوں پہ اور عمران خان صاحب سوئے ہوئے ہیں. آگے آئیں جی. ریاست مدینہ کی بات کی ہے, دیکھیں ریاست مدینہ میں تو گورنر برائن تھے, وہاں پہ تو حقوق تھے. تو یہاں یہ کون سی اسٹیٹ آف مدینہ تیار کر رہے ہیں جہاں پہ بلائنڈ جہاں سڑکوں پہ ہیں. بہت شکریہ. اب میں آپ کو دکھانا یہ چاہتا ہوں, سارا ماحول دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ صبح کا وقت ہے, ٹائم 6:45 ہے, اور یہاں پر لوگ ہیں لیٹے ہوئے ہیں. کچھ لوگ گئے ہیں, کچھ لوگ واش روم وغیرہ میں بھی گئے ہیں, کچھ لوگوں کو بھیجا گیا ہے. کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لوگ آرام بھی فرما رہے ہیں, رات انہوں نے یہیں پہ بسر کی ہے. یہ بڑی دکھ اور تکلیف والی بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور چیئرنگ کراس پہ جب یہ لوگ موجود ہیں, جب یہ لوگ اپنے مطالبات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے رات یہاں پر بسر کر دی ہے کھلے آسمان تلے, تو یہ فریاد اپنی وزیر اعظم عمران خان کے گوش گزار کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا. یہ وہ لوگ بھی ہیں جو عمران خان کے حامی تھے, ان کو ووٹ کر رہے تھے, ان کے دھرنے میں بھی شامل رہے. لیکن عمران خان کی جب حکومت آئی, ریاست مدینہ کے جب دعوے دار لوگ آئے, تو پھر کیا ہوا, نابینا افراد کو سڑکوں پر سونا پڑا جو آپ کے سامنے ہے. اپنے میزبان فاروق شہباز بڑائچ کو چیئرنگ کراس سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.